السلام پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. آج اس سے پہلے کہ میں اپنے فیوریٹ ٹاپک یعنی کہ خالد مقبول پہ آؤں، میں قوم سے ایک بہت سیریس بات کرنا چاہوں گا. اس وقت کراچی کے اندر کچھ معصوم لوگ جن کی تعداد کچھ درجنوں میں ہے، ہو سکتا ہے کراچی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، جو الطاف حسین کی چندے کی کیمپین کو چلا رہے ہیں. وہ ابھی تک اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ الطاف حسین پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ شاید غیر ارادی طور پر الطاف حسین کو چندہ دے کے ان مذموم مقاصد کو اچیو کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ کو سب سے بڑا ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ ابھی الطاف حسین کی ایک سو کالڈ کتاب کی رونمائی ہونے جا رہی ہے لنڈن کے اندر، اور اس کتاب کی رونمائی کے اندر سو کالڈ خان آف کلات یعنی میر سلیمان داؤد احمد زئی کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے. اب جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میر سلیمان جو ہے وہ ملک دشمن بیالے بلوچستان لبریشن الائنس کے لیے، آرمی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. بلوچستان کے اندر سوزش کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے دشمن ملک کو ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں. اور الطاف حسین ان ایجنٹس کے ساتھ ملاقات کے اندر یا ان کو انوائٹ کر کر اس بات کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ جس کی کوشش ہمارے دشمن کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. آپ کو یہ باتیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہر کچھ دن کے بعد بلوچستان کے اندر ہمارے فوجی جوان اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اور کس طرح معصوم پاکستانیوں کا وہاں پہ چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ہو باشمول بلوچ، ان کا ان کے ہاتھوں قتل و عام کر دیا جاتا ہے. اور الطاف حسین ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کے انٹرنیشنل فورم پر کیا دکھا رہا ہے کہ وہ ملک کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستان کا غدار ہے تو لوگ اس بات کو نہیں مانتے. تو میری ان معصوم لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے دیکھیں ان واقعات کو. اور یہ نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، الطاف حسین کی ٹیم خود اس بات کی چرچا کر رہی ہے کہ انہوں نے خان آف کلات کے سو کالڈ میر سلیمان داؤد احمد زئی کو انوائٹ کر کے اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے خاص طور پہ دعوت دی. یعنی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں غیر کہے کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں جن کے بلبوتے پہ آج تک ان کا خرچہ چلتا آ رہا ہے. بہرحال ابھی تو ہم نے بات کی بڑے بھائی کی، اب ہم بات کریں گے اس چھوٹے بھائی کی جس کے اوپر جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الطاف حسین کا جانشین ہے. جی بالکل آپ صحیح سمجھے، میں خالد مقبول کی بات کر رہا ہوں. اور خالد مقبول اپنے کردار سے تواتر کے ساتھ یہ دکھائے جا رہے ہیں اپنی کمزوری سے کہ وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو آج تک اس لیے چلنے نہیں دے رہے تاکہ وہ ایک ویک پارٹی بن کے رہے اور تاکہ لوگ الطاف حسین کو نہ بھولیں. بیفور میں اپنے اگلے ٹاپک پہ آؤں، آج ہم خالد مقبول سے کم اور ان کے ایک چیلے پہ زیادہ بات کریں گے. آج میں آپ کو اس چیلے کی صحیح شکل اور صحیح اوقات دکھاؤں گا، مگر اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضرور سمجھوں گا کہ اگر ایم کیو ایم کامیابی سے چلتی ہے اور خالد مقبول چاہتا تو چلا سکتا تھا تو آج لوگ الطاف کو بھول جاتے. مگر خالد مقبول اور اس کی رابطہ کمیٹی میں، جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس کی رابطہ کمیٹی کے اندر موجود لوگ نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم چلے تاکہ وہ الطاف کی ایم کیو ایم اس کو واپس کر سکے. مگر اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ان 8 سالوں کے اندر ایک دفعہ بھی خالد مقبول نے کبھی بھی جا کے پیپلز پارٹی یا وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر سیاست کو چلاتے ہیں کبھی بھی کراچی کا مقدمہ صحیح طرح سے لڑا ہی نہیں، اور ہمیشہ اپنی ذات کے لیے سیاست کری اور اپنے لوگ، اپنے جو ارد گرد 4-5 لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سیاست کری. اور اس میں سے ایک نام ہے جی ان کے خاص آدمی کا، اس کا نام ہے امین الحق. جی بالکل، آج ہم امین الحق کا کٹھا چھٹا صاف کریں گے.
आमीर उल हक साहब वैसे तो कहने को आप फाउंडर लीडर हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। आप एपीएमसो में भी थे और जैसे कि मैं पिछले दिनों इस बात का इंदिया दे चुका हूँ कि आप एमक्यूएम के इब्तदाई इजलास में जो अजीम अहमद तारिक शहीद ने लकताबाद में किया था उसमें भी मौजूद थे। मगर एक सवाल का जवाब शायद आप मुझे दे पाएँ और वो ये कि 1978 से लेकर 1984 तक कराची यूनिवर्सिटी में आपका किरदार सिवाय पिटने के क्या था, ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। सियासी किरदार क्या था? आपको सुना है पिटने के लिए रखा हुआ था, इसके अलावा आपका कोई किरदार नहीं था। इसके अलावा मैंने जब आप पे रिसर्च करी, क्योंकि पता ये चला है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मुझे गालियाँ पढ़वा रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप पे भी रिसर्च करूँ और आपको भी एक्सपोज करूँ, क्योंकि खालिद मकबूल जो जिन लोगों पे दंदना रहा है उसमें से आप भी उस मर्ज का एक हिस्सा है। तो जब मैं आपकी तारीख उठा के देखता हूँ तो मुझे पहले तो 1992 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है कि जब हकीकी लॉन्च हुई थी और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के खिलाफ करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना आपने जहर उगला था, हम बच्चे थे मगर हमें आज फिर भी याद है। आज वो अमीन उल हक हमें एमक्यूएम पे लेक्चर देता है। उसके बाद अमीन उल हक की तारीख बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले आप अल्ताफ को जय जय करते थे, फिर आप आमिर आफाक भाई की जय जय करते थे, उसके बाद आप सिर्फ आमिर खान की जय जय करते थे, फिर आप मुझसे बाहर चले गए, फिर आप 2012 में गालिबन अपनी वालदा का बहाना बना के वापस पाकिस्तान आए और फिर अल्ताफ को अपना बाप बना लिया। उसके बाद फिर आपने 2016 में फारूक सत्तार को अपना बाप बना लिया। फिर उसके बाद फारूक सत्तार की गद्दी गिराने में खालिद मकबूल के साथ मिलकर आपने अपना किरदार अदा किया और फिर आपने खालिद मकबूल को अपना बाप बना लिया। इसके अंदर इस पॉइंट पे मैं खालिद मकबूल को एड्रेस करूंगा। खालिद मकबूल, तुम सोच लो ये कैसा आदमी है। कल जब कोई और तुम्हारी जगह चेयरमैन बनेगा, ये उसको भी अपना बाप बना लेगा। इसका क्या है? ये तो चढ़ते सूरज का पुजारी है खालिद मकबूल, बच के रहना। ये ना हो कि तुम्हारी कमर में बिल्कुल उसी तरह खंजर मार दिया जाए जिस तरह शायद तुमने अजीम अहमद तारिक शहीद की कमर पे मारा था। बहरहाल अमीन उल हक साहब, मैंने जब आप पे मजीद तहकीक करी तो पता ये चला कि आपने मिनिस्टर बनने के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आए तो सबसे पहले हाथ पांव जोड़ के आपने एक संडे बाजार का ठेका लिया। आपके माली हालात बहुत ख़राब थे। जब आपके माली हालात इतने ख़राब थे कि आपको अपना कारोबार चलाने के लिए संडे बाजार का ठेका लेना पड़ रहा था, तो अमीन साहब मिनिस्टर बनने के बाद अभी हालिया आपने एक बड़ी सोसाइटी के अंदर कराची की इतने करोड़ों का बंगला या अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। वो कौन सा नुस्खा आपके पास है कि वो अपनी कौम को बता दें कि वो हज़ारों लाखों कारकुनान जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, रोडों पे आ गए हैं, मुफलिसी के शिकार हैं, आज भी एमक्यूएम के अंदर बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, राशन नहीं मिलता, ज़कात पे पड़ रहे हैं। आपके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग था कि आप जो एक संडे बाजार के ठेके के लिए हाथ पांव जोड़ रहे थे अपना घर चलाने के लिए, आज आप एक करोड़ों की जायदाद के अंदर मिनिस्टर बनने के बाद कराची में रह रहे हैं। आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। किसके पैसे में पढ़ रहे हैं? मिनिस्टर की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने कायद, हालिया कायद यानी खालिद मकबूल के चाहने वाले हैं, तो जिस तरह खालिद मकबूल ने आज तक ना कोई जेल काटी ना कोई हुकूमत का सामना करना, बिल्कुल आपका किरदार भी वैसा ही है कि एमक्यूएम के हर अच्छे वक्त में आप नमूदार हो जाते हैं और हर बुरे वक्त में आप भाग जाते हैं। आपने भी ना कोई जेल काटी, ना कोई सज़ा भुगती, ना किसी मुसीबत का सामना किया। तो फिर अब बताइए उन हज़ारों कारकुनान का क्या कसूर है जो आज भी मुफलिसी का शिकार है, जिन्होंने एमक्यूएम के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने एमक्यूएम के लिए अपने घर बर्बाद कर दिए, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, अपनी जायदादें बर्बाद कर दी, और आपको पैराशूट करके जो है वो एमक्यूएम का मिनिस्टर, यानी कि जब 2012 में आपने मनते तरले किए अल्ताफ के, ये ना भूला जाए कि कई साल तक आपने एमक्यूएम के खिलाफ किरदार करने में, भली कहने में बैठे हो या कहाँ बैठे हो, अपना किरदार अदा किया।
میں خالد مقبول کی ایسی دور اندیشی کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو اپنے ارد گرد میں کیا وہ لوگ نہیں ملتے کہ جنہوں نے تنظیم کے لیے قربانیاں دیں. ان کو رضوان بابر ہی نظر آتا ہے, ان کو خواجہ اظہار ہی نظر آتا ہے, ان کو امین الحق ہی نظر آتا ہے, ان کو یہی لوگ نظر آتے ہیں. کیا وہ با کردار با صلاحیت کارکنان نظر نہیں آتے کہ جنہوں نے ایم کیو ایم کے لیے جانیں دیں؟ اس حقیقی میں جا کے انہوں نے انہی کارکنوں کو مارا کہ جن کے لیے آج ہم آواز اٹھاتے ہیں اور ان کے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گا آج شاید اظہار کی بھی. خواجہ اظہار کے بارے میں بھی مجھے کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں کہ آج کل شام کو خواجہ اظہار کی حالت, خواجہ اظہار بھی ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے, ایک ایسا کریکٹر کہ جو کروڑ پتی بن گیا ہے, آج کل کے دنوں کے اندر خوب کما رہا ہے, اور اس کے بارے میں مجھے خبر یہ آ رہی ہے کہ شام کو نہ وہ اپنے ذہنی حالت نہ ان کی جسمانی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے. وہ بھی گورنمنٹ کے پکے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ شام کے ٹائم پہ وہ کون سی پارٹی ہیں جو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد شاید آپ ہوش میں نہیں ہوتے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس طرح مل کے لوگوں کے ساتھ اس وقت اپنے پراپرٹیوں پہ قبضے کر رہے ہیں اپنی پرانی کانسٹیٹیوئنسی کے اندر, نارتھ کراچی کے اندر. تو یہ آج کی کہانی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ روز آپ کے سامنے وہ حقائق لے کے آؤں تاکہ مہاجر قوم کو اور کارکنان کو, جن کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, کہ ہم جیسے سچ بولنے والے لوگوں کی زبان بندی کرائی جائے, ان کو یہ حقائق آ کے بتاؤں تاکہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ جو آج ان کی زبوں حالی کا ذمہ دار ہیں کیسے ان کے لیے آب حیات بن سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف مہاجر قوم کو برباد کیا, چاہے الطاف حسین ہو کہ اس 33 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں حقوق دلائے آپ کو, صرف آپ سے جانے لیں, اور آج مزے کے ساتھ ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کے ملک کے لیے کام کر رہا ہے اور آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. میں ان مہاجروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کاوش کا حصہ بن رہے ہیں تو اگر آپ جانتے پوچھتے یا انجانے میں اس کاوش کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ ایک ملک دشمن سازش کا حصہ بن رہے ہیں. یہ پیسے سے صرف اور صرف اگر یہ پیسہ اس کتاب کی رونمائی خرچ ہوتا ہے تو وہ رونمائی کے اندر ملک دشمنوں کا ایک جھمکٹا جمع ہو رہا ہے. تو کیا آپ جن کے باپ دادا نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, جانیں دیں, سب کچھ الٹا دیا, آپ اتنے سال کے بعد پاکستان کو تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ یہ سوال تو آپ کو سوچنا ہے. میں ایم کیو ایم کے ان کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خالد مقبول کے خلاف آواز اٹھا کے اپنے کوئی پریزرائی حاصل کر رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری زندگی سکون سے گزر رہی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. ان لوگوں سے سوال کریں, مجھ سے نہیں کر رہے. کیا آپ نے کبھی جا کے خالد مقبول سے سوال کیے کہ خالد بھائی آپ نے اتنے سالوں میں ہمیں کیا دلایا؟ ہاں کچھ چند درجن لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, ارب پتی کروڑ پتی بن رہے ہیں, مگر آج بھی میں جانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا وفادار کارکن, چاہے وہ کسی بھی سیکشن کے ساتھ ہو, چاہے وہ خالد مقبول کے ساتھ ہو, آج ان کے فون بھی نہیں اٹھائے جاتے, ان کے گھر پہ راشن بھی نہیں پہنچائے جاتے. نیز یہ کہ شہداء کے خاندانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. میں آج وہ واقعات اپنے دل میں رکھ کے چھوڑنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر میں وہ نام لینا شروع کر دوں گا جن شہداء کے گھر والوں کی عزتوں کے ساتھ صرف اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کے اندر راشن پہنچا دیا جائے, تو میری بدنامی ہے, میری قوم کی بدنامی ہے. آخری بات, میری لڑائی ایم کیو ایم سے نہیں ہے, میری لڑائی ان لوگوں سے ہے کہ جو ایم کیو ایم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایم کیو ایم کے اندر بیٹھ کے آپ کی جانوں پہ, آپ کی لاشوں پہ, آپ کے خون پہ, آپ کی قربانیوں پہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ. آخری بات یہ کہ یہ یاد رکھیے گا جب یہ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے, اور میں مہاجر قوم سے اپیل کرتا ہوں صحیح قیادت پہ بھروسہ کریں. میری ذات پہ نہیں ٹرسٹ ہے, خود جا کے سوال کریں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا. اگر جواب ہاں میں آتا ہے
تو شو بسم اللہ. مگر کچھ نہیں ملنے کا آج ذمہ دار بھی یہی خالد مقبول ہے، اور اس سے پہلے اس کا باپ الطاف حسین. پاکستان زندہ باد.